حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ اس وقت سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آ جائے تو وہ پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی گردن قیامت کے دن سب سے بلند ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ اس وقت سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آ جائے تو وہ پڑھ لے۔ محرم کے روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائے، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج ہم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم لوگ یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہاں ہاں، ہم یقین کریں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق چند باتیں چلے آئیں سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے جن کے نام قاسم، طاہر، ابراہیم۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے اور پھر اسے ویسے ہی آگے پہنچا دے جیسے اس نے سنی ہو۔ اور اس کی فضیلت کا بیان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی گفتگو فرماتے تو آپ ایک جملے کو 3 مرتبہ دہراتے حتیٰ کہ اسے سمجھ اور یاد کر لیا جائے، اور جب آپ کسی قوم کے پاس تشریف لاتے اور انہیں سلام کرنے کا ارادہ فرماتے تو 3 مرتبہ سلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ کہتا ہے، ہائے زمانے کی ناکامی، پس تم میں سے کوئی یہ نہ کہے، ہائے زمانے کی ناکامی، کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں، اس رات اور دن کو بدلتا ہوں، اور جب میں چاہوں گا ان دونوں کو بند کر دوں گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ و ڈر نہیں۔ بیان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ جلدی کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا۔ خاتم النبیین کا معنی ہے سب سے آخری نبی۔ محرم کے روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشور کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔